الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اما بعد، محترم اور معزز سامعین اکرام، حضرات و خواتین، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور رمضان اور روزے کے سلسلے میں قرآن میں سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع میں سارے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ ان احکامات کے درمیان دعا کے سلسلے میں ایک نہایت اہم آیت جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جڑ دی گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ رمضان کی مناسبت سے دعا کی جو اہمیت ہے اور اس آیت میں خصوصاً دعا کے سلسلے میں جو رہنمائی کی گئی ہے اس کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ مومن کی جو تصویر قرآن بیان کرتا ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہمیشہ دائم الذکر جیسا کہا گیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں اور اسی کے ذکر سے ہماری زبان تر رہتی ہے۔ وہیں مومن کی یہ صفت بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرتا ہے، اپنے حاجات کے سلسلے میں رجوع کرتا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ الدعاء هو العبادہ کہا گیا، الدعاء مخ العبادہ کہا گیا۔ دعا ہی عبادت ہے، دعا اصل میں عبادت کا جوہر ہے۔ تو ہمیں توحید فی الدعاء کی، اللہ تعالیٰ سے ہی اپنے التجا اور دعا اور حاجتوں کو اسی کی طرف پلٹانے کی ایک خصوصیت اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا برحق ہے۔ دعا کے سلسلے میں بہت سی غلط فہمیاں عام معاشرے میں پائی جاتی ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کا ادراک ہمیں ہو اور اس سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ ایک بات یہ ہے کہ اس آیت میں جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بہت پیار کے ساتھ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے، اپنے رسول کو مخاطب کر کے کہ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو ان سے کہہ دو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کسی بادشاہ یا کسی پریزیڈنٹ یا کسی گورنر کی طرح اس پر اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ ایسی بڑی ہستیوں کی طرف پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے واسطے کی، وسیلے کی اور ریکمنڈیشن کی ضرورت پڑتی ہو، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے قریب ہے۔ جیسا کہ سورہ قاف میں کہا گیا کہ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر جو وسوسے ہوتے ہیں، جو خیال پیدا ہوتے ہیں، اسے تک وہ جانتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہماری جگلار وین سے، ہماری رگ گردن سے زیادہ وہ ہم سے قریب ہے۔ اور واللہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کا حال تک جاننے والا ہے۔ چنانچہ یہاں اس آیت میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ بندہ اپنے آپ کو ہمیشہ اپنے خدا کے قریب سمجھے، اللہ تعالیٰ اس کی بات سنتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی پکار اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کی سنوائی نہیں ہوئی اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو خدا ہی کی ذات ہے جو پکارنے سے اور دعا کرنے سے اور اس کی طرف رجوع کرنے سے خوش ہوتی ہے اور نوازتی ہے اور بے حد نوازتی ہے۔ یہ ہماری دامن کی تنگی ہے کہ ہم اس سے وہ کچھ حاصل نہیں کرتے جو دینے کے لیے تیار ہے۔ دوسرے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ایک سے زائد مرتبہ آپ ان سے کسی بات کی درخواست کریں تو وہ پھر بگڑنے لگتے ہیں، مگر اللہ ہی کی ذات ہے کہ جتنا زیادہ ہم اس سے مانگیں گے اتنا زیادہ وہ ہم سے خوش ہوتا ہے۔ تو میں کچھ اور باتیں دعا کے آداب کے سلسلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دعا کرتے ہوئے ہمیں اظہار عبودیت کا نمونہ بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم عاجزی اختیار کریں، ہمبلنس اختیار کریں، ہیوملٹی اختیار کریں اور سراپا بندگی ہم بنیں، اور ظاہری اور باطنی طور پر ایسی کیفیت ہماری ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارا مکمل رجوع ہے
اور جس طرح ایک مردہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے اسی طرح ہم اپنے آپ کو خدا کے حوالے کریں، اس کی طرف پوری یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول کرے گا، ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ قرآن نے کچھ الفاظ مزید استعمال کیے ہیں جس سے دعوت یعنی دعا کی روح کو سمجھا جا سکتا ہے۔ فرمایا گیا کہ تضرعا و خفیہ، دعا کی جانی چاہیے تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اور خفیہ یعنی چپکے چپکے خاموش دعا، آہستہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گویا کہ ہم سرگوشی کر رہے ہیں، یہ دعا زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اور حضرت حسن بصری کا قول ہے کہ سری دعا جہری دعا کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ جہری دعا کی بھی اپنی اہمیت ہے، اس کا مواقع ہو سکتے ہیں، مگر زیادہ تر ہمیں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری دعا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک لمبی سرگوشی کے انداز میں، عاجزی کے انداز میں، گریہ وزاری کے انداز میں اور اسے عجز و نیاز کے انداز میں ہمیں کرنا چاہیے۔ لمبی دعا کرنے کی، اور خصوصاً ایسے اوقات میں جب کہ ساری دنیا سو رہی ہے، آپ راتوں کو اٹھیں اور اللہ کے حضور کھڑے ہوں اور پھر دعا کریں تو اس کی اپنی اہمیت ہے۔ قرآن نے مزید جو الفاظ استعمال کیے ہیں، رغبوں و رہبہ کہیں کہا گیا، یعنی ترغیب کے ساتھ اور امید کے ساتھ، اور پھر اللہ تعالیٰ کا خوف کرتے ہوئے۔ اسی بات کو کہیں یوں بھی کہا گیا کہ خوفوں و طمع، امید اور رجا کی درمیانی کیفیت، اللہ تعالیٰ کا خوف بھی، اس کے عذاب کا ڈر بھی ہمیں لاحق ہو، اور پھر اس کے رحم اور پھر اس کی غفاری سے ہم توقع بھی رکھیں، اور خوف اور طمع دونوں حالتوں میں اور دونوں کیفیات سے معمور ہو کر ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ جو دعا غفلت میں کی جاتی ہے، بے پرواہی سے کی جاتی ہے، رٹی رٹائی دعائیں ہم ایسے ہی بے سمجھے بوجھے پڑھتے ہیں، یہ ایک معنی میں اللہ تعالیٰ کی توہین ہے اور جہالت کا ایک طریقہ ہے، چنانچہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور پوری یکسوئی کے ساتھ دعا کرنا چاہیے۔ دعا کے طریقے کے سلسلے میں بھی یہ بات ہے کہ خصوصاً جب کسی خاص حاجت کے سلسلے میں ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کر رہے ہوں تو کوئی نیک کام ہم کریں دعا سے پہلے، کوئی انفاق، کوئی صدقہ یا پھر کوئی نفل نماز آپ ادا کریں، پھر اس کے بعد آغاز میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور پاکی بیان کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور پھر اس کے بعد اپنے گناہوں کا، اپنے خطاؤں کا، اپنے قصوروں کا اعتراف کریں، اس پر معافی مانگیں، اور پھر اس کے بعد اپنی حاجت اور اپنی ضرورت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کریں، اور دعا کو ختم کرتے ہوئے دوبارہ درود و سلام اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد ہمیں بیان کرنا چاہیے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو دعا کا ہمیں سکھایا گیا ہے۔ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کا آخری فقرہ بھی بہت زیادہ اہم ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یعنی دعا کی قبولیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم سے جو چاہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو دعوت ہے اور ہم سے وہ جو مطالبہ کر رہا ہے اسے ہم تسلیم کریں، اس پر ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کیا ہے؟ اللہ کے رسولوں نے ہمارے سامنے کیا پیغام رکھا ہے؟ عبد اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کرو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقوی اختیار کرو، اطیعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا راستہ اختیار کرو، اور پھر فدعوہ مخلصین لہ الدین، اللہ تعالیٰ کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اگر ہمارے زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا رویہ نہیں ہے، ہمارا دین اس کے لیے خالص نہیں ہے، اور ہم حرام مال استعمال کرتے ہیں، اور ہماری زندگی میں اجتناب علی الکفر اور اجتناب بالطاغوت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان اور ہمارا دین خالص نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ دعا کی وہ تاثیر نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ہمیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا، اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، اس کی بندگی میں اپنے آپ کو خالص بنانا چاہیے، اس پر پختہ ایمان رکھنا چاہیے، اسی سے توقع ہے کہ ہم رشد و ہدایت پا سکیں۔ رفقائے محترم، حضرات خواتین، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کی راتیں بہت بابرکت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان راتوں میں آسمان دنیا کی طرف اس کا نزول ہوتا ہے اور وہ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے اور بندوں کو اس بات کا موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں۔ چنانچہ راتوں کو خاص طور پر افطار کے بعد
اور جو مسنون دعائیں مذکور ہیں خاص طور پر ہمیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اور رمضان کے مہینے میں اس کے پہلے عشرے میں رحمت کی دعا، دوسرے عشرے میں مغفرت کی، اور تیسرے عشرے میں عتق من النار کی، جہنم کی آگ سے خلاصی کی دعا ہمیں کرنا چاہیے۔ دعا کو ان آداب کے ساتھ اور ان کا لحاظ کرتے ہوئے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ توقع رکھنا چاہیے کہ ہماری دعا قبول ہوگی۔ یا تو دعا میں جو کچھ مانگا گیا ہے اسی دنیا میں عطا کر دیا جاتا ہے، یا پھر اسے آخرت کے لیے اٹھا رکھا جاتا ہے، یا پھر جو مصیبت اور آفت ہم پر آنے والی تھی اس کو جو ہے ہم پر سے ٹالا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کا ہم خاص طور پر اس مہینے میں اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔